السلام علیکم۔ ناظرین، جہانگیر کھٹک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے میں چونکہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں اور امریکہ میں اس وقت الیکشنز کا دورہ ہے، تو آج سے میں ایک نئی سیریز پر کام کروں گا اور میں آپ کے خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا، جس میں کہ ہم امریکی انتخابات پر تبصرہ کریں گے اور یہ کہ لیٹسٹ اپڈیٹس بھی دیں گے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انتخابات تو 5 نومبر کو ہونے ہیں، جو کہ تقریباً کوئی ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا اس میں، تقریباً ہفتہ رہ گیا۔ اور اس دوران میں الیکشنیئرنگ اپنے عروج پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی بھی جو الیکشن کے بارے میں اپنی کوئی رائے دوں، میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کافی زیادہ ابہام رہتا ہے کہ امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے، پریزیڈنشل الیکشن ہے، آخر یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس سیریز کی ابتدا آج اسی سے کرنا چاہوں گا کہ الیکشنز کیا ہیں، امریکی انتخابات میں ہمیں کیا نظر آئے گا۔ تو بات کرتے ہیں اس پہ اس طریقے سے کہ امریکی تاریخ کے یہ 60ویں انتخابات ہیں، 60th پریزیڈنشل الیکشن ہیں، جو کہ 5 نومبر کو ہوں گے۔ اور اس دن تقریباً 160 ملین سے زیادہ امریکی رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ جا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ امریکہ میں جتنے بھی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا تقریباً 70% ایسے افراد پر مشتمل ہے جن کی عمر 35 سال یا اس سے تقریباً اس کے لگ بھگ ہے، تو کافی ینگ ووٹر ہے۔ اسی لیے بہت ہر طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو۔ جو امریکہ کی جو نیشنل کانفرنس آف اسٹیٹ لیجسلیچر ہے، اس کے مطابق امریکہ میں جو مختلف اسٹیٹ لیول پر جو الیکشنز ہو رہے ہیں، تو وہ تقریباً 44 اسٹیٹس میں الیکشنز ہوں گے، جہاں پر کہ 5,808 مختلف نشستوں کے لیے لوگ اپنی رائے دیں گے 5 نومبر کو۔ اور یہ تقریباً امریکہ میں جو ٹوٹل لیجسلیٹو سیٹس ہیں مختلف لوکل ہاؤسز میں، یعنی جو مختلف صوبائی اسمبلیاں ہم کہہ لیں اس کے اندر، تو وہ اس کا 78% ہے۔ یعنی امریکہ کا تقریباً سیاسی نقشہ پورا بدلے گا۔ باقی بھی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، جو ہماری پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے برابر ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 435 ہیں۔ تو یہاں پر جو امریکہ کی جو نیشنل اسمبلی ہے، یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے۔ ہر 2 سال بعد اس کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو ہر 2 سال میں 435 نشستوں پر الیکشن ہوتا ہے، تو گویا 5 نومبر کو 435 نشستوں کے لیے انتخاب ہوگا۔ اسی طرح جو امریکہ کی سینٹ ہے، اس کے 100 ممبران ہیں، اور ہر 2 سال بعد، ویسے ایک سینیٹر کا جو مدت وقت وہ ہوتا ہے، جو سینٹ میں جو اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، ٹرم جو جسے ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 6 سال ہوتی ہے۔ اور ہر 2 سال بعد جو ہے 1/3 آف دی سینٹ جو ہے ان کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی 33 نشستیں اپ فار گریبز ہیں، یعنی ان پر انتخاب ہوگا، پلس ایک اسپیشل الیکشن ہوگا، تو ٹوٹل 34 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ اور اسی طرح جو گورنرز ہیں، مختلف گورنر کی جو ریسز ہیں، تو ٹوٹل 11 گورنر کی ریسز ہیں، جو کہ 5 نومبر کو ان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کون کس امریکی ریاست میں کس پارٹی سے تعلق رکھنے والا گورنر آئے گا۔ اس وقت جو اگر ہم بات شروع کریں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سے، تو گرچہ پوری دنیا کو تو کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی کا نام معلوم ہے، لیکن ریالٹی میں بیلٹ پیپر پر 6 نومبر کو جو ووٹرز اپنا ووٹ ڈالیں گے، ان کے سامنے 6 نام آئیں گے۔ تو گویا 6 کینڈیڈیٹس ہیں، دو نہیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ کیملا ہیرس، جو کہ امریکہ کی نائب صدر بھی ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق ہے ان کا، وہ ہیں، ان کا نام ہے، وہ صدارتی امیدوار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر، وہ بھی امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے۔ اسی طرح پروفیسر کارنل ویسٹ، جو کہ امریکہ کی بڑی اعلیٰ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پڑھا بھی چکے ہیں،
وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جل اسٹائن، وہ بھی جو بائی پروفیشن ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ بھی انتخاب لڑ رہی ہیں. اور پھر پانچویں نمبر پہ چیز اولیور ہیں، اور پھر کلاڈیا ڈی لا کروز، یہ چھٹی کینڈیڈیٹ ہے. تو گویا 6 کینڈیڈیٹس پریزیڈینشیل ریس میں ہیں. اس وقت جو ان کی سچویشن ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، بہت کم بات کروں گا کیونکہ اس کے اوپر تفصیل سے میں ایک اور پروگرام کروں گا. لیکن اس وقت تھوڑا ذرا یہ زیادہ لیتے ہیں کہ جو سیاسی نقشہ ہے وہ کیسا ہے. تو امریکہ میں اس وقت جو ہے ارلی بیلٹس شروع ہو گئے. تقریباً 12 ریاستوں میں ستمبر کے آخر سے ارلی پولنگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پر مختلف ریاستوں میں جو وہ ہیں ان کے جو قوانین ہیں وہ انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے. تو وہ اپنے اسکیجول کے مطابق ووٹنگ کراتے ہیں. تو ارلی الیکشن تقریباً 12 ریاستوں میں شروع ہو چکا ہے. اور اب تک اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً 42 ملین ووٹرز نے ووٹ ڈال دیے، یعنی تقریباً 160 ملین میں سے آلموسٹ 42 ملین سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پڑ چکا ہے. اور باوجود اس کے کہ الیکشنئرنگ بہت زیادہ گرم جوشی سے جاری ہے. اسی طرح جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، اس کے اندر بھی 435 نشستیں ہیں. اس وقت جو ہاؤس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ریپبلکنز کا کنٹرول ہے. 435 نشستوں میں سے 220 نشستیں ریپبلکنز کے پاس ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کے پاس 212 نشستیں ہیں اور 3 نشستیں خالی ہیں. اب فیصلہ یہ ہوگا کہ آیا ریپبلکنز 5 نومبر کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی دیکھنا یعنی نتائج سامنے آ جائیں گے. اسی طرح جو امریکی سینٹ ہے وہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے کنٹرول میں ہے، یعنی وہاں پر تقریباً 47 ممبران جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور 4 ممبران ایسے ہیں جو کہ عموماً آزاد اور ہمیشہ الائنڈ ہوتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ. تو ان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ 51 ہے. جبکہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ 49 ممبرز ہیں ان کے سینٹ میں اس وقت. اور ابھی جو جو اس وقت الیکشن ہونے والے ہیں اس میں جتنی بھی سیٹیں اپ فار گریب ہیں، یعنی 34 سیٹیں ہیں سینٹ کی جن پر کہ الیکشن ہوگا، اس میں میرے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ ولنریبل نظر آ رہی ہے. ولنریبل کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ جس پارٹی کو زیادہ سیٹوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے ایک الیکشن میں، تو وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی دوسری پارٹی وہ سیٹ جیت سکتی ہے. اور اگر ان انتخابات میں ریپبلکن پارٹی ایک یا دو ایکسٹرا سیٹیں لے جاتی ہے، یعنی جو وہ اپنی سیٹوں کا دفاع کر رہے ہیں اس کے علاوہ میرا خیال ہے 11 یا 12 جو وہ دفاع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ ایکسٹرا وہ ان سیٹوں کا بھی دفاع کریں اور ساتھ ایک یا دو ایکسٹرا سیٹیں جیتیں، اگر دو جیتے ہیں تو بہت سیف ہیں. اور اگر ریپبلکنز پریزیڈنشل الیکشن جیتتے ہیں اور ایک سینٹ کی ایکسٹرا سیٹ جیتتے ہیں تو پھر بھی وہ میجورٹی حاصل کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی نائب صدر کا بھی جو ٹائی بریکر ووٹ ہوتا ہے سینٹ میں وہ موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو اس طریقے سے میجورٹی مل سکتی ہے. تو یہ تو اوور آل نقشہ اس کا ہے. اسی طرح جو گورنرز ہیں اس وقت جو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جو گورنرز ہیں، تو 27 ریاستوں میں جو گورنرز ہیں ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور 23 کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی آیا ریپبلکن پارٹی زیادہ اپنی جو جس طریقے سے انہوں نے اس وقت اکثریت رکھی ہوئی ہے وہ اسی طرح رکھیں گے، یا ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن پر سبقت لے جائے گی اور زیادہ ریاستوں میں اپنے گورنرز کو الیکٹ کر پائے گی. 11 ریاستوں میں ہوگا الیکشن. اگر وہ یہ کر پاتے ہیں تو اس کا بہت گہرا اثر ہوگا امریکی سیاسی نقشے پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، اور اگر وہاں پر ان کا ہاؤس اور سینٹ بھی ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ پھر الیکشن لاز میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہم انہیں الیکٹورل ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، جو ہماری بیسیکلی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، ان کو ری ڈرا کرتے ہیں. الیکٹورل میپس چینج ہوتے ہیں، جیری مینڈرنگ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس طریقے سے نقشے بناتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے کہ جس میں ریپبلکنز اگر بنا رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو، یا اگر ڈیموکریٹس بنا رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس میں ڈیموکریٹک ووٹر کو ایک جگہ ڈال دیتے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کا ووٹ تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے
وہ سیٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے۔ تو بڑا کرٹیکل الیکشن ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ کس قسم کا سامنے آتا ہے، کیونکہ آخری نقطہ پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ امریکہ کا جو انتخاب ہے، جو صدارتی انتخاب ہے، وہ یقیناً ایک پاپولر ووٹ کے ذریعے تو ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ پاپولر ووٹ کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ وہ الیکٹورل کالج کے ذریعے آتا ہے۔ اور الیکٹورل کالج جو ہے وہ کیا ہے، اس کے تو ٹوٹل 538 ممبر ہوتے ہیں، یعنی 435 جو ممبرز آف کانگریس ہیں، ان کے مطابق ان کے برابر جو ہے وہ الیکٹرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو سینٹ کے 100 ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ تین جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی واشنگٹن ڈی سی کو دیے گئے ہیں ایسے ووٹ الیکٹرز کے۔ اب یہ ہوتے کون ہیں یہ الیکٹرز؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے علیحدہ پارٹی کے اندر انتخاب ہوتا ہے، اور وہ تقریباً ہر ریاست کو ان کے اندر جتنی بھی نمائندگی ہے، مثلا نیو یارک اسٹیٹ کے اسٹیٹ کا جو کانگریس کا کانگریشنل ڈیلیگیشن ہے، تو اس میں 28 ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبرز ہیں۔ تو نیو یارک اسٹیٹ کا جو کوٹا ہے الیکٹرز میں وہ 28 ہے، یعنی 538 میں سے 28 ووٹس وہ نیو یارک اسٹیٹ سے آئیں گے۔ اسی طرح کیلیفورنیا کا سب سے بڑا ہے، وہاں پر شاید 50 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے نمبر پر شاید ٹیکسس کا ہے، جن کے 40 سے زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ الیکٹرز ہیں جو کہ بیسیکلی اس طریقے سے آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جب سوئنگ سٹیٹس، بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس، ٹاس اپ سٹیٹس، یہ تمام کی جب بات کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا فیصلہ سٹیٹس کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی اگر ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نیو یارک میں جیتتا ہے تو اس کو تمام کے تمام 28 ووٹ جو ہے وہ الیکٹورل کالج کے مل جائیں گے۔ تو یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ میں جو پارٹی لائنز ہیں، دیکھیے امریکہ میں تو بیسیکلی تو بہت ساری پارٹیز ہیں، لیکن دنیا کو معلوم دو ہی ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن۔ جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ جو رجسٹرڈ ووٹرز جنہوں نے اپنے آپ کو ایز اے پارٹی ایفیلیشن کے ساتھ رجسٹر کیا ہے، تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تقریباً 49 ملین ووٹرز جو ہیں، وہ تقریباً 5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ ان کا تعلق یا وہ اپنا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 4 کروڑ 38.8 ملین ووٹر ایسا ہے جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، یعنی وہ اپنی ایفیلیشن جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ تقریباً 4.3 ملین ووٹرز ایسے ہیں جو کہ تھرڈ پارٹیز کے ساتھ ہیں، اور پھر سب سے بڑی تعداد جو میرے خیال میں ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہی ہے۔ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں، یعنی وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کرتے، اور وہی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ولاگ کافی لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات کریں گے، لیکن میں صرف یہ جو انتخابی جو دنگل شروع ہوا ہے، اس کا صرف میں احاطہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو پروسیس ہے یہ کس طریقے سے آگے چلے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کمنٹریز اور جو میرے تبصرے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔